بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے کچھ تازہ ترین خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں۔ ایک اہم خبر جو کہ آپ سے شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ایکٹیویٹیز ہوئیں پچھلے 4-5 دن کے اندر مسلم لیگ نواز پیپلز پارٹی کے رابطے آصف زرداری صاحب کا، بلاول بھٹو کا ماڈل ٹاؤن شہباز شریف کے ساتھ لنچ کرنا، مسلم لیگ کاف کے ساتھ ایم کیو ایم کا ملنا اور مسلم لیگ کاف ایم کیو ایم ملاقات، ایم کیو ایم شہباز شریف ملاقات، مولانا فضل الرحمان سے رابطے، عوامی نیشنل پارٹی ایم کیو ایم کے رابطے، ان ساری خبروں کے پیچھے، ان ملاقاتوں کے پیچھے آیا ہماری اسٹیبلشمنٹ تھی یا نہیں تھی؟ کیا اسٹیبلشمنٹ کا اشارہ تھا یا پھر یہ از خود ساری ایکٹیویٹی کر رہے تھے؟ اور ایک اور آرکیٹیکٹ بھی اس میں آیا ہے، ایک اور آرکیٹیکٹ ہے جو کہ یہ سارے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے یہ سارے کے سارے جو ہیں مائنس عمران خان آپس میں مل جائیں، ان کا اتحاد ہو جائے، اور وہ بڑی کوشش کر رہا ہے وہ آرکیٹیکٹ کہ ان کی صلح ہو جائے، صلح ہونے کے بعد ہی کوئی چیز نکلے گی۔ اس کے لیے وہ آرکیٹیکٹ جو ہے وہ کوشش یہ کر رہا ہے، خاص طور پہ شریف فیملی کو اس نے اپروچ کیا ہے اور اس نے کہا ہے کہ جناب عمران خان صاحب سے جان چھڑوا لیں، اس میں ہی آپ کا بھلا ہے، اور اس کے بدلے میں کوئی بھی آ جائے، خواہ آصف علی زرداری صاحب ہی وزیر اعظم بن جائیں، ان کو یہ پیشکش کر دیں اور ان کو کہیں جی آپ اپنے بندے پورے کریں، اور باقی جو ہمارے نمبر ہیں وہ آپ کے لیے حاضر ہیں، ان کو گو ہیڈ دیں، اور اس کے بعد پھر معاملات ہم سنبھال لیں گے۔ گارنٹر کون ہے، آرکیٹیکٹ کون ہے، یہ ساری چیزیں میں آپ سے شیئر کرتا ہوں، لیکن اس سے پہلے کچھ اور خبریں وہ بھی اچھی ہیں۔ اور شہباز شریف صاحب، شہباز شریف، سلمان شہباز، حمزہ شہباز، شہباز شریف فیملی آپ کہہ لیں، وہ نواز شریف صاحب کے بعد اب ان کی باری ہے، ان کا نمبر لگا ہوا ہے، اور وہ باوجود کوشش کے ابھی تک بچ نہیں پائے۔ لندن سے ایک فیصلہ آیا ہے، لندن سے ایک فیصلہ آیا تھا، لندن کورٹ سے، لندن کی عدالت سے۔ اس فیصلے کی روشنی میں خبریں یہ چلوائی گئی تھیں کہ شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی، منی لانڈرنگ کے الزامات سے برطانوی عدالت نے ان کو بری کر دیا، اور جو کچھ گورنمنٹ آف پاکستان وہاں سے لینے گئی تھی، گورنمنٹ آف پاکستان کو منہ کی کھانا پڑی۔ شہزاد اکبر صاحب کو بہت تنقید کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ وہ اس وقت ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان اس کے وہ سربراہ تھے، اور ایسٹس ریکوری یونٹ کا ہی یہ درخواست تھی کہ منی لانڈرنگ سے متعلق جتنی بھی دستاویزات ہیں شہباز شریف اینڈ کمپنی کی وہ دی جائیں۔ تو اس کے نتیجے میں ایک فیصلہ آیا، اس فیصلے کے وہ آؤٹ آف کورٹ کو سیٹلمنٹ ہوئی تھی ایک اور فریق کے ساتھ، اور اس کی بنیاد پہ یہاں پہ خبریں یہ چلوائی گئیں، اور اس میں 2-3 لوگ شامل تھے۔ انہوں نے یہ کہا کہ شہباز شریف صاحب کو کلین چٹ مل گئی ہے، تو اس وقت بھی یہ کلیم کیا گیا تھا کہ ایسا نہیں ہے، ان کو کلین چٹ نہیں ملی۔ تو اب ایک اور خبر آئی ہے، وہ خبر یہ ہے کہ یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ذرا تھوڑا سا بہت ہی وہ کہتے ہیں موم کی ناک جیسا ہے، جس طرف چاہیں موڑ لیں، جب چاہیں جس طرف چاہیں لے جائیں، اور یہاں پہ جو اسٹے آرڈرز ہیں وہ ایک لمبا عرصہ تک چلتے رہتے ہیں، اور سول کیسز بھی اور دیوانی کیسز بھی، یہ ہمارے سسٹم کی خرابی ہے، کسی کا دوش نہیں ہے اس میں، جب تک وہ ٹھیک نہ کیا جائے، قوانین کو پرفیکٹ نہ کیا جائے۔ برطانوی ہائی کورٹ میں ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا، اور وہ فیصلہ تھا کہ جو شہباز شریف اینڈ فیملی جو ہے، سلمان شہباز کہہ لیں، ساتھ کوئی اور، ان کا خاندان کا جو منی لانڈرنگ کے کیس کی دستاویزات ہیں ان کو ریلیز کیا جائے۔ تو برطانوی ڈسٹرکٹ کورٹ انہوں نے شہباز شریف صاحب کے خلاف فیصلہ دیا تھا، ان کے بیٹے وہاں پہ موجود ہیں سلمان شہباز، انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ یہ دستاویزات ریلیز کی جائیں، گورنمنٹ آف پاکستان کے حق میں فیصلہ آیا تھا۔ اب یہ ہوا ہے، اس کے بعد انہوں نے اپیل کی، اور وہ اپیل کی برطانوی ہائی کورٹ میں،
سادہ الفاظ میں بتا رہا ہوں، برطانوی ہائی کورٹ میں اپیل کی جاتی ہے اور ان دستاویزات کو جو ریلیز کرنے کا آرڈر دیا ہے ان کو رکوایا جاتا ہے۔ تو اب جو لیٹسٹ انفارمیشن ہے جناب وہ کل کی ہے، اور وہ ہے برطانوی ہائی کورٹ نے شہباز شریف فیملی کی درخواست خارج کر دی، اور جو مبینہ طور پہ منی لانڈرنگ کیس سے متعلق دستاویزات تھیں وہ ساری کی ساری ریلیز کرنے کا حکم دیا، اور کل یعنی کہ جو گزر چکی ہے 8 فروری، یہ سارے ڈاکومنٹس ایسٹس ریکوری یونٹ گورنمنٹ آف پاکستان کو مل چکے ہیں۔ اور یہ وہی ایسٹس ریکوری یونٹ ہے جنہوں نے اور بھی کافی پتہ لگایا تھا، سراغ لگایا تھا، اور اس وقت یہ شہزاد اکبر صاحب کو جھوٹا کہتے رہے، لیکن شہزاد اکبر صاحب نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ فیک نیوز چلائی جا رہی ہیں۔ اور اب ہوگا کیا؟ اب یہ ہوگا کہ برطانوی ہائی کورٹ نے وہاں سے ان کو خارج کیا، اور نہ صرف اپیل خارج کی بلکہ ڈسٹرکٹ کورٹ کا حکم برقرار رکھا، اور کہا کہ 4 بجے 8 فروری کو ہر صورت میں یہ ڈاکومنٹس ریلیز ہو جانے چاہیے اور گورنمنٹ آف پاکستان کے حوالے کر دینے چاہیے، اور وہ اب بامر مجبوری سارے کے سارے ڈاکومنٹس حوالے کر دیے گئے ہیں۔ اور اس کے بعد جو شہباز شریف صاحب پہ منی لانڈرنگ اور فیک اکاؤنٹس والا کیس چل رہا ہے شہباز شریف فیملی پہ، وہ مزید اس کو تقویت ملے گی، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور اقدامات بھی ہونے ہیں، اور لگ یہ رہا ہے یہ سارا کچھ جو کچھ ایکٹیویٹیز یکدم جنریٹ کی گئیں، اور شہباز شریف صاحب فرنٹ پہ آئے اور بہت ہی دھیمے ہو گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ہم کوشش کر رہے ہیں، پی ڈی ایم کے پاس بھی جائیں گے، یہ بھی کریں گے، وہ بھی کریں گے، اور خطرہ یہی ہے کہ شہباز شریف صاحب جو ہیں آنے والے دنوں میں گرفتار ہو سکتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسٹس ریکوری یونٹ جس کو کہ بند کر دیا گیا تھا، اور اس کو بھی ایک اور معاملے میں یعنی کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے معاملے میں اس کیس کے بعد اس پہ وہ بھی زیر عتاب آیا تھا، لیکن اس کو گورنمنٹ آف برطانیہ، برطانوی عدالت، برطانوی ہائی کورٹ، اس نے اس کی اپیل مان لی ہے اور ان کو وہ ڈاکومنٹس دے دیے گئے ہیں۔ تو اس کا اثر یہاں پہ پڑے گا، اور جو 4 ارب روپے کے ملازمین کے اکاؤنٹس میں پیسے گئے ہیں ان کا حساب میرا خیال ہے دینا پڑے گا۔ اب آتے ہیں سٹوری کے جناب اسٹیبلشمنٹ کیا سوچ رہی ہے اور یہ ساری ایکٹیویٹیز کیا ہوئیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ جس اسٹیبلشمنٹ کا اتنی آسانی سے پتہ چل جائے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے تو پھر اس کو اسٹیبلشمنٹ تو نہیں کہنا چاہیے، اور اس اسٹیبلشمنٹ کو، جس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں ہر کوئی اندازہ لگا لے کہ جناب آج اسٹیبلشمنٹ کا یہ موڈ ہے، تو پھر تو اس اسٹیبلشمنٹ کو بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے کہ جناب ہر کسی کو پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیا سوچ رہی ہے اور کیا کرنے والی ہے، اس کی موو اگلی کیا ہوگی۔ لہٰذا پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی کیٹیگوریکلی تو کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن ہوا یہ ہے، ایک تو اس ساری ایکٹیویٹی کے بعد زرداری صاحب کی طبیعت ناساز ہو گئی اور ڈاکٹرز نے ان کو آرام کا مشورہ دے دیا۔ پہلی خبر یہ آئی ہے ان تمام سرگرمیوں کے بعد۔ اس کا مطلب ہے کہ آصف علی زرداری صاحب آئندہ تا حکم ثانی، اور تا حکم ثانی کہہ رہا ہوں یعنی کہ جب تک کہ وہ صحت یاب نہیں ہوتے یا جب تک کہ اپنے آپ کو وہ صحت مند محسوس نہیں کرتے، ان کے ساتھ رابطوں کا فقدان رہے گا، اور جو تجاویز انہوں نے دینی تھیں وہ دے دیں۔ لہٰذا زرداری صاحب اب خاموش، اور اب کوئی ان کی طرف سے رسپانس نہیں آئے گا۔ دوسرا، پاکستان مسلم لیگ کاف نے بھی اپنی پوزیشن کلیئر کر دی۔ اس نے کہا ہمیں فی الحال اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل نظر نہیں آ رہی، اور ہم ریاست کے ساتھ ہیں، اور ریاست ہمیں جب بھی کہے گی تو ہم اس کے مطابق فیصلہ کریں گے، ہمیں فوری طور پہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی۔ پھر اگلا جو میدان میں اترے یہ کامل علی آغا صاحب، اور دوسری جانب متحدہ قومی موومنٹ MQM، انہوں نے فیصل سبزواری صاحب کو میدان میں اتارا اور ان کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ نہیں، ایسی کوئی چیز نہیں ہے، ہمیں کوئی اشارہ نہیں ہے، اور حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے، وزیر اعظم عمران خان کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، گھبرانا نہیں چاہیے، گورننس پہ توجہ دیں۔ ملاقاتیں کی عامر خان اور وسیم اختر نے، جواب دیا فیصل سبزواری صاحب نے،
ملاقاتیں کی چودھری پرویز الہی صاحب نے، چودھری شجاعت صاحب نے اور چودھری شافع نے، مونس الہی نے، جواب دیا کامل علی آغا نے، یہ آ گیا۔ اس کے بعد ایک سروے کیا گیا پچھلے دنوں، اور وہ سروے پھر مولانا فضل الرحمان صاحب، سب سے پہلے تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ ہمارا جو مقابلہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے۔ ان کا بھی موڈ تھوڑا سا چینج ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہمارا مقابلہ اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ہے، بلکہ ہمارا مقابلہ تو عالمی استعمار سے ہے، اور ہم جو لڑائی لڑ رہے ہیں، حکمرانوں کے خلاف جو جنگ لڑ رہے ہیں، یہ صرف حکمرانوں کے خلاف ہے، اور اسٹیبلشمنٹ سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں، کوئی لڑائی نہیں، کوئی دنگا نہیں، کوئی فساد نہیں۔ اس لیے انہوں نے کہا کہ یہ اس کو کلیئر ہونا چاہیے، اور یہ میسج بھی انہوں نے بھرپور ایک عوامی اجتماع میں دیا۔ چمن میں وہ جلسہ سے خطاب کر رہے تھے، لہٰذا انہوں نے کہا کہ ہم حکومت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہیں گے، اور حکومت کو تنقید کا نشانہ بنانے کا ہرگز مقصد یہ نہیں ہے، مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گئے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ اپنا کام کرے، ہم اپنا کام کریں گے۔ پی ٹی آئی کے خلاف ہم کوئی رعایت پی ٹی آئی کو نہیں دیں گے، ان کو آڑے ہاتھوں لیں گے، بلکہ انہوں نے کہا کہ ہم تو جو ہے عالمی استعمار، ہمارا ایجنڈا ذرا تھوڑا سا بڑا ہے، لہٰذا یہ بات طے ہو گئی مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے۔ اسٹیبلشمنٹ ایم کیو ایم نے بھی کلیئر کر دیا، کاف لیگ نے بھی کر دیا، اور اب آتے ہیں ایک سروے ہوا ہے۔ اب سروے کیا کہہ رہا ہے وہ بھی ذرا غور سے سنیے گا، کہ سروے کیا کہ اسٹیبلشمنٹ سے سب سے زیادہ چانسز کس جماعت کے ہیں کہ وہ ڈیل کر لے گی، اور سب سے اچھی ڈیل کون کرے گا اسٹیبلشمنٹ سے۔ تو اس میں جو سروے آیا ہے، سروے کی رپورٹ ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کو سب سے زیادہ لوگوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے حق میں ووٹ دیا ہے۔ 52% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی، آصف علی زرداری صاحب اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کر لیں گے، اور ان کو بہت اچھی ڈیل مل جائے گی، 52% پاکستانیوں کا خیال ہے۔ جبکہ دوسرے نمبر پہ مسلم لیگ نون کے بارے میں 26% پاکستانیوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل کرے گی، تو انہوں نے 26% کا خیال ہے کہ مسلم لیگ نون بھی ڈیل کر سکتی ہے۔ جے یو آئی مولانا فضل الرحمان صاحب کے بارے میں 21% پاکستانیوں کی رائے ہے کہ وہ کر لے گی ڈیل۔ جماعت اسلامی کے بارے میں 17% لوگوں کی رائے ہے، اور اس طریقے سے یہ سروے ہوا۔ تو یہ بھی آپ ریکارڈ پہ لے آئیں، اور بالعموم اس طرح کی باتیں صحیح ہوتی ہیں، غلط نہیں ہوتی۔ پھر نواز شریف صاحب کے بارے میں کہ وہ پاکستان آئیں گے سال 2022 میں، تو 57% پاکستانیوں کو یقین ہے کہ نواز شریف صاحب 2022 میں بھی نہیں آئیں گے، بلکہ 12% صرف پاکستانی کہتے ہیں کہ ان کی واپسی کی امید کی جا سکتی ہے، یقین نہیں۔ اچھا جی، ایک اور سروے میں یہ بھی بات آئی ہے کہ 75% پاکستانیوں کا خیال ہے کہ وزیر اعظم عمران خان قبل از وقت انتخابات کرانے کے امکانات کو مسترد کر دیں گے، اور انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے۔ عمران خان صاحب قبل از وقت انتخابات نہیں کروائیں گے۔ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے انتخابات 72%، پچھلے سال سروے ہوا تھا تو 72% پاکستانیوں کا خیال تھا کہ الیکٹرانک ووٹنگ سے ہی انتخابات ہونے چاہیے، لیکن اب جو ہوا ہے اس کے مطابق، جو دوسرا سروے ہوا ہے اس کے مطابق 52% پاکستانی جو ہیں وہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن چاہتے ہیں، اور یہ ریشو کم ہوتی جا رہی ہے۔ اور اسی طریقے سے جی پاکستان وزیر اعظم عمران خان نے یہ ساری سچویشن آپ کے سامنے رکھتی ہے۔ ایک اور خبر لے لیں، وزیر اعظم عمران خان نے فیصل آباد ڈویژن کو بھی ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ دے دیا ہے، یعنی کہ ہر خاندان کو 10 لاکھ روپے کی سہولت حاصل ہوگی کہ وہ 10 لاکھ روپے تک کا علاج کروا سکتے ہیں، مختلف پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، سرکاری ہسپتالوں میں، جہاں چاہیں وہ کروا سکتے ہیں۔ اور اس پہ انہوں نے ایک تقریر بھی کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان اس لیے نہیں بنایا کہ نواز شریف اور شریف فیملی اور زرداری فیملی کو ہم ٹاٹا اور برلا بنا دیں، یعنی کہ انڈیا کے جو بڑے گروپ ہیں، یہ کاروبار کے لیے نہیں پاکستان بنا، بلکہ پاکستان کے حکمران کو خدمت کرنی چاہیے۔ انہوں نے واضح طور پہ یہ کہا کہ میں ان دو خاندانوں کو نہیں چھوڑنے والا، کوئی ڈیل نہیں، کوئی ڈھیل نہیں، ان کو ہم دیکھ لیں گے،
اور وکیلوں کو بھی انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا، جوڈیشل سسٹم کو بھی آڑے ہاتھوں لیا کہ لمبے لمبے سٹے مل جاتے ہیں۔ تو وزیر اعظم عمران خان ذرا آج کھل کے بولے ہیں اور انہوں نے واضح طور پہ یہ پیغام دیا کہ یہ ان کی ملاقاتوں سے کرپٹ پلس کرپٹ پلس کرپٹ از ایکول ٹو کرپٹ، وہ کہتے ہیں ان سے میں گھبرانے والا نہیں ہوں اور میں اپنی جد و جہد جاری رکھوں گا۔ ایک اور خبر آئی ہے، وہ بھی ہے جی فیصل واڈا جو ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اہم رہنما، سابق وفاقی وزیر، پہلے رکن قومی اسمبلی تھے، انہوں نے رکن قومی اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا اور پھر وہ سینیٹر منتخب ہوئے تھے، تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو نااہل قرار دے دیا ہے۔ اور پرانا مقدمہ تھا کہ جب انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے قومی اسمبلی کے رکن کے طور پہ، امیدوار کے طور پہ، تو اس وقت وہ دوہری شہریت کے حامل تھے، انہوں نے صحیح طور پہ بیان حلفی جمع نہیں کروایا اور انہوں نے حقائق چھپائے اور جھوٹ بولا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ان کو کر دیا ہے نااہل اور ڈی سیٹ کر دیا ہے، اور ابھی تک کھیل ختم نہیں ہوا، تو وہ سپریم کورٹ اعلیٰ عدلیہ سے رجوع کریں گے اور اس کے بعد وہ حکم امتناعی کی طرف کریں گے، الیکشن کمیشن کا فیصلہ سسپینڈ کروانے کی کوشش کریں گے، دیکھتے ہیں ان کو ریلیف ملتا ہے یا نہیں۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔